حضرات محترم، جیسا کہ میں پچھلے ہفتے جو گزرا ہے اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. نماز کے اندر ہمارے بہت دیکھا ہم نے، بہت بڑی غلطی نظر آتی ہے نماز کے اندر. کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو جب ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور حقیقت میں ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جب ہم نے بتا کہ نماز ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کے بارے میں سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا. تو نماز ہمیں پتہ تو چل کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ نہیں پتا کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، نماز میں کھڑا کیسے ہو جاتا ہے. بعض کو ہم نے دیکھا جیسے دو بندے کھڑے، ان کے درمیان میں اتنی جگہ باقی رہتی ہے کہ تیسرا بندہ کھڑا ہو جائے اس کے لیے. جبکہ نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ بندہ رہا نہ بندہ نیاز. امیر ہو غریب ہو، اسلام ایک ایسے جہاں کوئی اونچ نیچ کا فرق نہیں چلتا. نماز میں جب کوئی آتا ہے، اگر اگلی صف میں کوئی غریب آ کر بیٹھ جائے گا تو کسی کی مجال نے اس کو ہٹا دینا. تو ہم نے بعض کے نمازوں کے اندر اتنا بڑا دیکھا کہ اگر وہ کبھی برابر میں کوئی برابر کرنے والا ہے تو ان کے درمیان جگہ ملتی ہے. جبکہ نماز میں ہمارے کانوں سے کانے ملنے چاہیے. ابھی اگر تجھے سے کوئی دقت ہے، پریشانی ہے تو اس کو برابر کرنا کھڑا ہو نماز میں. تو جماعت کا بھی بیٹا نہیں کر رہا. تو نماز میں جو کھڑا ہونا طریقہ ہے، ایک تو نماز میں جب ہم کھڑے سیدھے کھڑے ہو، اللہ یعنی قبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے. ہمارا پورا قبلے کی طرف، ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو. اور جب نماز میں کھڑے ہو، نماز میں بالکل برابر ہمیں مل کر کھڑے ہونا چاہیے، برابر کا جگہ نہیں ملنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کہیں دو آدمی بیٹھے وہاں تیسرے آدمی کے بیچ میں نہ بیٹھے. اگر وہاں جگہ خالی تو بیٹھے نہیں ہے تو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے. کیونکہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے طریقے ہونے چاہیے، ادب احترام ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اللہ کے دربار میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، اس اکرم الحاکمین رب العالمین جو سرکار ہے اس کے دربار میں آ کر ہم کھڑے ہو رہے ہیں. تو جو ساری دنیا کا مالک ہے، ہم دنیا کے اعتبار سے کوئی معاملات ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمیں کبھی عدالتوں میں جانا پڑ جائے، ہمیں کبھی کورٹ کچہریوں میں جانا پڑ جائے، ہمیں کبھی پولیس تھانوں میں جانا پڑ جائے، ہمارے جو طریقے کھڑے ہونے کے ہو گئے وہ الگ ہو گئے. اگر ہم بے ڈھنگ کے طریقے سے کھڑے ہو گئے تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو جائے. یہاں سے کتنا ڈر ہے